اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ خدا کی ناراضگی کو مول لینا اور ایسے کام کرنا ابھی تک کافی بچت میں موجود ہیں سرکار کی طفیل حیات النبی ہیں، تو پھر یہ حالات ایسے ایسے بگڑتے ہیں۔ خدا ایک دم زانی کو تو نہیں قتل کر دیتا، ایک دم شرابی کو تو نہیں مار دیتا، ڈھیل دیتا ہے، ارحم الراحمین حلیم۔ تو ڈھیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا ڈھیل سے انسان ڈھیٹ اور بے شرم ہو جائے؟ آقا جی کہتے ہیں اللہ کے ڈھیل سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اللہ کے کرم کا شکر کرو کہ واپس ہو جاؤ، یعنی جب تک مصیبت نہ آئے، جب تک کوئی عذاب نہ آئے، جب تک کوئی لا علاج بیماری نہ لگے، پھر لگتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ اچھے اچھے آ جاتے جی، شیخ صاحب سے ملنا، شیخ صاحب سے ملنا، شیخ صاحب سے ملنا۔ تم کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب پھنسا ہوا ہے نا بھائی، یہ تو بڑا ماڈرن ہے، بڑا ایسا ہے، اس کو کیا، ہمارے گھر میں ایسا ہے، مجھ کو ایسا ہے۔ تو خدا سے رحمت نے کا رامرہ نہیں رکھا نا تو ہوا ہے۔ تو یہ آپ اوروں کو بھی، خود بھی لگیں، اوروں کو بھی لگائیں کہ نماز سے ہم کو محبت ہونی چاہیے، تسبیح سے ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں چاہے تیرے سے جتنے گناہ ہوں تو ذکر، درود، نماز پھر بھی نہ چھوڑ، تیری بچت ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھا ہے، چاہے تیرے سے گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کبیرہ ہوتے ہیں، ہونے دے، لیکن تو پھر بھی نماز، ذکر، گناہ چھوڑ، تو بچ جائے گا۔ نماز بھی نہ پڑھنی، درود بھی نہ پڑھنا، توبہ بھی نہ کرنی، گناہ بھی ساتھ کرنے، پھر کہاں انسان بچتا ہے؟ اتنی اچھی ہیں اولیاء اللہ، اتنی اچھی باتیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ بڑے بڑے کبار اولیاء طریقہ حدیثیہ کے کہ جتنے بھی گناہ ہوتے کوئی بات نہیں، کبائر ہوتے، صغار ہوتے ہیں، کہتے ایک بات مان لے، تو ذکر، درود، نماز کو نہ چھوڑ، تیری بچت ہی ہو جائے گی۔ اس کے باوجود دیکھا